صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اوکے جی، خلفائے راشدین کا مختصر تعارف دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا زمانہ جاہلیت میں جو نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا، اور بعد میں اسلام میں ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اور ان کی جو کنیت ہے یہ ابو بکر ہے، اور ان کے جو والد ہیں، والد کا نام ہے عثمان بن عامر، اور والد کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ اسی طرح ان کی والدہ کا نام ہے سلمہ بنت صخر، اور ان کی کنیت ہے ام الخیر۔ یہ باقی لوگ مائک میوٹ رکھیں پلیز۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قریش کے بنو تیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان تھا، اس کے پاس اشناق کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ اشناق کہتے ہیں جرمانہ، دیت اور مالی معاملات کو ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ ان کے قبیلے کا کام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق علم الانصاب، یعنی کہ جو نسب نامے یاد رکھتے ہیں، ان کے بھی ماہر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 8ویں پشت پر مرہ بن کعب پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اوکے جی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے جو القابات ہیں، ان کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، صدیق بھی کہا جاتا ہے، ثانی اثنین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل ملا کر 4 شادیاں کی تھی۔ ان کی جو پہلی بیوی تھی، یا کہہ لیں کہ ان کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزیٰ، یہ ان کی پہلی بیوی کا نام تھا۔ اور جو ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن ابی بکر اور اسماء بنت ابی بکر، اسماء بنت ابی بکر کو ذات النطاقین بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ سے پیدا ہوئی تھیں۔ اچھا، عبداللہ بن ابی بکر یہ وہی صحابی ہیں کہ اگر آپ نے اکثر روایات میں پڑھا ہوا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو حضرت ابوبکر کے بیٹے نے کہا کہ اے بابا، آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے باپ کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے بیٹے، اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے بخشتا نہ۔ تو یہ عبداللہ بن ابی بکر ہی تھے جن کے بارے میں یہ روایت آتی ہے، اور عبداللہ بن ابی بکر صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اسماء بنت ابی بکر ہیں، ان کو ذات النطاقین کہتے ہیں، 2 پٹوں والی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر ہجرت کرنے لگے تو یہ کمر بند ان کے پاس تھا، جس کے ساتھ انہوں نے آپ کہہ لیں کہ کھانے پینے کا سامان زیادہ راہ باندھا تھا، اور اس وجہ سے ان کو ذات النطاقین کہتے ہیں کہ ان کے پاس کپڑا نہیں تھا، کوئی رسی نہیں تھی باندھنے کے لیے، تو انہوں نے اپنا کمر بند پھاڑ کر اس کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے کھانے پینے کا سامان باندھا۔ تو باقی جی، قتیلہ بنت عبد العزیٰ یہ پہلی بیوی تھیں۔ دوسری بیوی ام رومان تھیں، اور ام رومان ہی حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ تھیں، اور ان کے عبد الرحمن اور عائشہ صدیقہ ام رومان سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اسماء بنت امیس تھیں، اور اسماء بنت امیس اصل میں پہلے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ جنگ مؤتہ میں جب حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ان کی شادی ہوئی۔ اور محمد بن ابی بکر جو ہے یہ انہی کی آپ کہہ لیں کہ انہی کے بطن سے ہوئے تھے۔ یہ محمد بن ابی بکر وہی ہیں جن کے بارے میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی پر جب باغیوں نے حملہ کیا تو حضرت ابوبکر کا ایک بیٹا بھی اس میں شامل تھا، اور وہ یہی محمد بن ابی بکر ہی تھے۔ اور حضرت عثمان نے کہا تھا کہ اے بھتیجے، اگر آج تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ اس کام پر خوش نہ ہوتا۔ تو یہ محمد بن ابی بکر ہی تھے۔
اور یہ وہی محمد بن ابی بکر ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آئی تھنک مصر کا یا کوفہ کا گورنر بھی مقرر کیا تھا. اوکے جی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بیویوں کے تعارف کے بعد حضرت ابوبکر صدیق واحد صحابی ہیں جن کی 4 پشتیں شرف صحابیت سے مشرف ہوئے ہیں. ان کے جو والد صاحب تھے ابو قحافہ نبی ابوبکر کے، یہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے. ابو قحافہ بھی مسلمان، اور ابو قحافہ کے جو بیٹے تھے ابو بکر وہ بھی مسلمان. اسی طرح اسماء بنت ابی بکر جو تھیں وہ بھی مسلمان ہوئی تھیں، ان کی سے بیٹی. اور اسماء بنت ابی بکر کے مشہور بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر، یہ بھی مسلمان تھے. ان کے بارے میں وہ پورا واقعہ آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے کس طرح ان کے اوپر حملہ کیا اور پھر خانہ کعبہ میں حجر اسود شہید ہو گیا، اور خانہ کعبہ کی بھی عمارت کو نقصان ہوا. اموی دور کے واقعات ہیں. تاریخ یہاں پر تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن بس اتنا یاد رکھیے گا کہ عبداللہ بن زبیر انہوں نے اپنی خلافت کا بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن پھر اموی خلافت شروع ہو گیا. امیر معاویہ اور یزید کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے خلافت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن وہ سیاسی بحثیں ہیں. اموی خلافت میں تھوڑی سی ڈسکس کریں گے ہم. اوکے جی. حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، جن میں 5 عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں. یعنی کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے 5 صحابہ کرام وہ ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے جی. جن میں حضرت عثمان بن عفان ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، زبیر بن عوام ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح ہیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت کی، اور یہ سارا واقعہ ڈسکس کرنا مقصود نہیں ہے. غار ثور میں بس 3 دن قیام کیا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے ساتھ ابوبکر صدیق نے ہجرت حبشہ کا بھی ارادہ کیا تھا ایک دفعہ، لیکن جب گھر سے نکلے ہیں اور برق الغماد، یہ برق ہے کاف کتاب والی کا، برق الغماد غین کے ساتھ ہے، برق الغماد تک پہنچے ہیں تو قبیلہ قارہ، قاف الف کا کاف کینچی والا اور رے آگے اور یک چشمی ہے، قارہ قبیلے کے سردار تھے مالک بن دگنا. تو انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ قبیلے یہ مکہ والے بڑے تنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ تو بڑے شریف انسان ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، تو آپ چلیں، واپس چلیں، میں آپ کو واپس لے کے جاتا ہوں. تو وہ پھر اصرار کیا. حضرت ابوبکر صدیق واپس آ گئے، اور قبیلہ کارہ کے سردار مالک بن دگنا اپنی پناہ میں لے کر ان کو آئے، اور آخر کہا جی کہ یہ میری پناہ میں ہے، کوئی بندہ بھی ان کو تنگ نہیں کرے گا. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ تلاوت اوپنلی کرتے تھے. تو مالک بن دگنا کے پاس گئے کہ یار یہ جو بندہ ہے نا یہ اوپن تلاوت کرتا ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، یا تو یہ تلاوت جو ہے نہ کرے اوپن، یا پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو بولے کہ تلاوت اندر کر لیا کرے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تم نے میری اگر کیا کہتے ہیں پناہ رکھنی ہے تو ٹھیک، نہیں تو اللہ میرا مالک ہے. تو بہرحال یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے. اس کے بعد ایک ان کا واقعہ آتا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم جو تھی، اس میں فی بضع سنین کا لفظ آتا ہے. تو وہاں پر یہ ایک ایم سی کیو جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کس کے ساتھ شرط لگائی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کافر تھا ایک ابی بن خلف، مکہ کا تھا، تو اس کے ساتھ یہ شرط لگائی تھی. یعنی کہ رومیوں کی اور آتش پرستوں کی لڑائی ہوئی. رومی جو تھے اہل کتاب وہ ہار گئے، آتش پرست جیت گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلبت الروم، چند ہی سالوں میں روم دوبارہ اب کہنے کے غالب آ جائے گا. تو ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگائی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ 7 سال تک. تو اللہ کے نبی کو بھی آ کے بتایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 نہیں تم 9 کر لو. بضع کا جو لفظ ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک طاق اعداد پر بولا جاتا ہے. تو بہرحال وہ 9 تک پھر شرط لگا دی، اور واقعی ایسا ہوا کہ 9 سالوں بعد ٹھیک جو تھے رومی جو تھے وہ دوبارہ آتش پرستوں پر غالب آ گئے. پھر حضرت ابوبکر صدیق کو جا کر بتایا گیا وہ کہ شرط جیت گئی ہیں. تو اللہ کے نبی کو بتایا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو شرط لگائی تھی اس کے پیسے لے سکتے ہو. یہ تب کا واقعہ ہے جب شرط لگائی گئی تھی. یہ اس وقت ہوئی تھی جب شرط حرام نہیں تھی کی گئی. تو اوکے جی. اس کے بعد ابوبکر صدیق جب مدینہ آئے تو مدینہ کے ان کے جو انصار کے بھائی تھے یہ خارجہ بن زید تھے. یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے
کہ مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے بھائی کون تھے، کیونکہ ایک مہاجر تھا اور ایک انصاری تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے جو بھائی تھے وہ خارجہ بن زید بن ابی ظہیر تھے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے ہی پرچم تھاما ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ہی 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حج بنا کر مقرر کیا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں پورے، بلکہ ایک دو MCQs رہ گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، وصال فرمایا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کون سی سورت کی تلاوت کی تھی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے سورۃ ال عمران کی تلاوت کی تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وغیرہ، وہ پوری آیت کہتے ہیں فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلْتَ، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قتل ہو جاتے یا شہید ہو جاتے تو کیا تم دین سے پھر جاتے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ آیت سن کر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ پہلے کی آیت تھی سورۃ ال عمران کی۔ اوکے جی، یہ آدھا کویشچن ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو جو ابتدائی مشکلات پیش آئی ہیں خلافت سنبھالتے وقت، وہ 4 مشکلات ہیں بیسک، جن میں سے منکرین زکوٰۃ ہیں پہلے نمبر پہ، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، 2 ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر جو قافلہ تھا، جو مہم تھی حضرت انس کی، زید کی، اس کے جو مہم تھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیچنے والی، جس میں انہوں نے انکار کیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو کیوں بیچ رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روانہ کیا ہوا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اس کو روانہ کیا۔ اور چوتھے نمبر پر ان کو ارتاد، مرتدین کا سامنا تھا، جو مرتد لوگ ہو رہے تھے، ان کے آپ کہہ لیں کہ فتنوں کا سامنا تھا۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کہہ لیں کہ ان تمام فتنوں پر قابو پایا۔ زیادہ فتوحات حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں ہوئیں، وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جا کر ہوتی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا دور آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے قریب 2.5 سال خلافت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا نام عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ، اور ان کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ اوکے جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو باقاعدہ منتخب کیا تھا حضرت عمر فاروق ابو بکر صدیق نے، اور حضرت عمر فاروق ہی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا۔ اوکے جی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ فاروق ہے، اور کنیت جو ہے وہ ابو حفص ہے، اور ان کا لقب اور کنیت دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عطا کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور قبیلہ قریش کے 17 آدمی تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ بھی MCQ ہے ایک۔ اور حضرت عمر فاروق جو تھے، یہ MCQ آیا ہوا ہے کہ کون سی سورت کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے بارے میں واقعہ پڑھا ہوا ہے کہ یہ حضرت سعید اور حضرت عمر فاروق کی جو بہن فاطمہ تھی، ان کے پاس جب گئے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی، سورۃ طٰہٰ تلاوت کر رہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو وہ اس آیت کو سن کر، آپ کہہ لیں کہ سورۃ طٰہٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ 6 نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے زیادہ اور طاقت ملی کہہ لیں، اور جو مضبوط ہوا اسلام، وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ سے ہوا، اور حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہی کہہ لیں کہ سب سے پہلی جو اوپن عبادت تھی، اوپنلی مکہ میں نماز ادا کی، وہ حضرت عمر فاروق کی معیت میں کی تھی۔ اوکے جی، اس کے بعد واقعات آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی حضرت حفصہ تھی،
اور ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت حفصہ کا نکاح جو ہوا تھا وہ 3 ہجری میں ہوا تھا۔ اصل میں حضرت حفصہ کا جو نکاح تھا وہ پہلے خنیس بن حذافہ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن جو خنیس تھے انتقال کر گئے تو حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی کے بارے میں بڑا پریشان ہوئے۔ پہلے حضرت ابوبکر سے مشورہ کیا، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عثمان سے مشورہ دیا، انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ان دونوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو بہرحال 3 ہجری میں حضرت حفصہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی حضرت عمر فاروق کی سیرت میں ہم ڈائریکٹ آتے ہیں خلافت پر۔ خلافت جب ان کو ملی تو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ بہت مضبوط طریقے سے خلافت کو اور بڑے اچھے طریقے سے خلافت کو چلایا۔ 10 سال ان کا ڈیوریشن جو آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال خلافت کا ڈیوریشن آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑا اہم سوال آتا ہے، اور اکثر آپ نے بھی سنا بھی ہوگا، واقعہ کرتاس یا حدیث کرتاس کیا ہے؟ تو یہ اصل میں صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کرتاس کہتے ہیں صفحے کو، کرتاس کا لغوی مطلب ہوتا ہے صفحہ۔ تو اصل میں یہ ایک حضرت عمر فاروق پر ایک بہت بڑا اور پرانا اعتراض چلاتا ہے، اور یہ اہل تشیع اور اہل سنت میں بڑا اختلاف ہے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور صحیح بخاری میں بھی روایت ہے کہ 4 دن پہلے، اپنے وصال سے 4 دن پہلے، جمعرات والے دن کا یہ واقعہ آتا ہے۔ یہ MC کو کہتا ہے کہ واقعہ کرتاس کا پیش ہے جمعرات والے دن، اور دوسرے نمبر پر کتنے دن پہلے؟ 4 دن پہلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس کھڑے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لاؤ مجھے ایک صفحہ لا کر دو، اور مجھے قلم دوات لا کر دو، تاکہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ دوں کہ میرے بعد تم کہہ لو کہ لڑائی میں نہ پڑ جاؤ، میرے بعد تم اختلاف میں نہ پڑ جاؤ۔ تو قلم دوات لے کر آؤ، یعنی کہ کرتاس لے کر آؤ۔ اب تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے نبی کی طبیعت خراب ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق اس وقت وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے سب کو ڈانٹا کہ تم کیوں اللہ کے نبی کو تنگ کر رہے ہو، سارے آگے پیچھے چلے جاؤ، تم پیچھے پیچھے ہو جاؤ، تمہیں نہیں پتہ اللہ کے نبی کی طبیعت بڑی خراب ہے، چھوڑو کاغذ کا پینسل کو، یہ ٹائم ہے کاغذ پینسل کا۔ یعنی کہ انہوں نے اس طرح کی کر کے بات کی۔ وہ پوری حدیث یہاں پر موجود ہے صحیح بخاری میں، آپ اس کو تفصیلاً پڑھ بھی سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کا جو ریفرنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کتاب العلم میں یہ حدیث مذکور ہے، اور یہاں پر ساری چیزیں موجود ہیں۔ کتاب العلم میں یہ حدیث ریفرنس میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اچھا، تو حضرت عمر فاروق پر یہ اعتراض لگایا جاتا ہے اہل تشیع کی طرف سے کہ وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی خلافت لکھ کر دینی تھی، یعنی کہ وہی چیز تھی نا جس میں بعد میں اختلاف ہوا، اور وہی اختلاف ہے جو آج تک چلتا آ رہا ہے، اور وہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اصل میں کہا تھا کہ لاؤ میں تم کو لکھ دیتا، اور اگر نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق کہہ لیں کہ کوئی منع نہ کرتے، روکتے نہ، تو وہ خلافت مل جانی تھی، لکھی بھی جانی تھی۔ لیکن بہرحال اس میں بحث کرنے کا مقصد نہیں ہے کون سی ٹھیک ہے کون سی غلط ہے۔ الفاروق کتاب ہے شبلی نعمانی کی، آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو میرے پاس اس وقت موجود ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد سلابی صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارا یہاں پر خلافت ڈسکس کرنا موضوع نہیں ہے۔ اوکے جی، حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتوحات ہوتی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ ان کے دور کی جو جنگیں ہیں، جنگوں کے نام لکھ لیں ایک دفعہ، کیونکہ ان کے دور کی جنگوں کے نام اکثر پوچھ لیے جاتے ہیں۔ عراق فتح ہوا، یہ سب سے اہم چیز تھی حضرت ابوبکر سے عمر فاروق کے دور میں۔ اسی طرح واقعہ بویب یا جنگ بویب جو تھی، یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوتی ہے 14 ہجری میں۔ یہ پورا واقعہ کہ پہلے لڑائی ہوتی ہے، پھر مسلمان پہلے ہار جاتے ہیں، پھر بعد میں مسلمان جیت جاتے ہیں، لیکن بعد میں پھر آخری جب جنگ ہوتی ہے تو پھر مسلمان ہی آخری جنگ میں، جنگ بویب میں جیتتے ہیں۔ اوکے جی، یہ حضرت مسئلہ تھے اس میں، اور پورا واقعہ جنگ کا آتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم چونکہ 2 ٹاپک پڑھنے ہیں، یہ ہم یہاں پہ ڈسکس اس کو نہیں کریں گے۔ اسی طرح قادسیہ کی جنگ ہے، یہ بھی محرم 14 ہجری میں ہوتی ہے، یہ بڑی اہم جنگ ہے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے اس میں،
اور کفار کی طرف سے جو رستم تھا وہ تھا، دونوں سردار تھے اہم. سعد بن ابی وقاص بیمار تھے اس لیے وہ لڑ نہیں سکے، اور جو رستم تھا وہ اس جنگ میں مارا گیا. یہ جو ہے جنگ قادسیہ یہ بڑی اہم جنگ ہے. اسی طرح جنگ جلولہ ہے 16 ہجری میں ہوتی ہے. اسی طرح شام فتح ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، سارے واقعات تفصیل کے ساتھ ہیں. چلتے ہیں تیسرے صحابی حضرت سعد عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. حضرت اچھا میں یہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ تفصیل اگر ہم بتائیں گے تو پھر ہم کچھ لیکچر کور نہیں ہوگا، ہم نے 2 چیزیں پڑھنی ہیں، تو اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آپ خود اپنا مطالعہ لازمی وسیع کریں، اور الفاروق کتاب ہے وہ آپ کو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں، اس بارے میں پڑھ لیجئے. السلابی صاحب کی کتاب ہے، وہ پوری سیریز ہے، ابو بکر عثمان علی اور امیر معاویہ حسن و حسین، یہ 6 کتابوں کی سیریز ہے، بلکہ 4 اور 3 7 میرے پاس 7 کی 7 آئی تھنک موجود ہیں. ہاں بالکل 7 ہی موجود ہیں. آپ اس کو ڈاکٹر سلابی کی، یہ مصری ہیں اور انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے اردو میں، اردو کی ٹرانسلیشن اس کی موجود ہے. ڈاکٹر محمد حماد صاحب نے کی ہوئی ہے اس کی اردو، حامد صاحب نے. اوکے جی، تو تیسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے. یہ امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے. یہ ان کا ایسا اختیار کہہ لیں کہ ان کا اعزاز ہے جو قیامت تک کسی بندے کو نہیں مل سکا، نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو ملا ہے. ان کا خلافت کا جو ڈیوریشن ہے وہ 12 سال کا ڈیوریشن ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے جو شروع والے 6 سال ہیں وہ بڑے آسانی کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے گزرے ہیں. اس کے جو آخری 6 سال ہیں وہ بڑے فتنوں میں گزرے ہیں. حضرت عثمان غنی پر مختلف الزامات لگائے گئے باغیوں کی طرف سے، اور ان میں یہ تھا کہ قرآن پاک کو انہوں نے جلایا ہے، جو معزز صحابہ کرام ہیں ان کو تنگ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے ادبی کی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، اور انہوں نے جو ہے مال غنیمت اس کو ذاتی تصرف میں لایا ہے، اس کو اپنے کاموں میں استعمال کیا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے. تو بہت زیادہ اعتراضات ہیں، اور وہی ان کی شہادت کا بھی سبب بنے. ان کو باغیوں کے ایک گروہ نے شہید کیا. وہ کون تھے وہ ان کا معلوم نہیں ہے، لیکن وہ ایک باغی تھے جو کہ مسلمان تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے ہی ان کو شہید کیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوتی ہیں ان کا دائرہ کار زیادہ وسیع ہوتا ہے. جامع القرآن اور ناشر القرآن بھی کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد جو 2 لڑائیاں اہم ہوئی ہیں وہ اگلے دور میں آتی ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں. حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سنیریو یہ بن گیا کہ اس وقت حج کا دورانیہ تھا اور لوگ حج کرنے گئے ہوئے تھے. حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ حضرت عثمان کی بیوی تھیں. ان کی انگلیاں کٹیں اور وہ قرآن پاک حضرت امیر معاویہ تک پہنچا جو اس وقت شام کے گورنر تھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا مین، اور جو 2 نہریں جاری ہوئی خون کی کہہ لیں، اس کا جنگ جمل اور جنگ صفین. میں ایسا یہاں پر اس کے لیے ایک ٹرم بول جاتی ہے ہسٹری میں، مشاجرات صحابہ. شاجرہ اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں بحث و مباحثہ، لڑائی تکرار. تو صحابہ کرام کی لڑائیاں ہوئی ہیں. اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا اور لازمی بتاؤں گا، کیونکہ آپ ظاہر بات ہے اسکالرز ہیں اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پلس آپ کو ہسٹری کے ساتھ تھوڑا سا تعلق آپ کا ہونا چاہیے. مشاجرات صحابہ کو اوپنلی کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا جاتا، یہ اس کا اصول ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ہیں اور ان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ لڑائی کا تعلق نہیں ہے. وہ جو آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں اور جو آپس میں قتل و غارت ہوئی ہے ان کا کیا ہوگا وہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم آپس میں بحث و تمیز نہیں کریں گے. ہاں ایک دفعہ علم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پاسبل ہے کہ اس طرح کے کویسچنز آپ کو انٹرویو میں پوچھ لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ گجرانوالہ میں اتفاق ہوا انٹرویو دینے کا. تو یہ تب کی بات ہے جب میرا سامنا ہوا تھا DC ڈپٹی کمشنر تھا جو ڈسٹرکٹ گجرانوالہ کا، اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے.
تو اس نے جاتے مجھ سے پوچھ لیا تھے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی قرآن و حدیث. اس نے کہا جی اس نے کہا آپ اور کیا پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہسٹری. اچھا جی. جب میں نے اس کو یہ بتایا کہ میں ہسٹری, تو اس نے پھر شروع ہو گیا, اس نے نا ڈائریکٹ شروع کر دیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ, جن لوگوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی حضرت علی کے خلاف جنگ تلوار اٹھائی, ان کے دماد رسول ہیں, اور اس کے بعد شیر خدا ہے, حیدر کرار ہے, ان کے خلاف جنہوں نے تلوار اٹھائی, آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی کہ اس کے بارے میں عمومی طور پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے, صحابہ کرام کے مشاجرات کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا جاتا. نہیں جی آپ بتائیں جی آپ کس کے ساتھ ہیں, آپ علی والوں کے ساتھ ہیں یا آپ امیر معاویہ کے ساتھ ہیں؟ تو وہاں پر اس طرح کی احادیث بھی آتی ہیں. جب حضرت علی کی حضرت امیر معاویہ, اچھا پہلے دو جنگوں کے نام سن لیں. حضرت علی رضی اللہ, اچھا پہلے میں بلکہ یہ انٹرویو ہی آپ کو پورا سنا دوں. تو بس اس طرح اس نے سوال کیا. پھر اس نے کہا جی کہ دیکھیں جی حضرت علی نے تو ذاتی مال سارا استعمال کر لیا. میں نے کہا جی ذاتی استعمال کب کیا؟ وہ اپنے امیر تھے, پیسے والے تھے, انہوں نے پیسوں کے ساتھ اپنا استعمال کیا. نہیں جی نہیں, ان پر اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے افریقہ جو فتح ہوا تو افریقہ کی ساری جو تھی مال غنیمت جو تھا وہ سارے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا. میں نے کہا آپ کس دلیل پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو بہرحال میری اس کے ساتھ اس طرح کی ڈسکشن ہوئی. اس کے علاوہ اس نے کہا جی کہ علی والوں کے ساتھ ہے کہ امیر معاویہ کے ساتھ ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ حق پہ کون تھا. اس نے اس طرح بھی کوشچن کیا کہ حق پہ کون تھا. تو یہ بہرحال انٹرویو کے لیے بعض دفعہ مشاجرات صحابہ ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ آپ کو گرپ ہونی چاہیے آپ کی اس کے اوپر. تو میں تھوڑی ساری تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں بس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت سنبھالی, ہوا یہ کہ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا نا, جس گروہ نے شہید کیا تھا وہ سارے کا سارا گروہ بعد میں حضرت علی کے ساتھ مل گیا. اب یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن تھی, آپ کہہ لیں کہ وہی لوگ جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا, عثمان کو, وہ حضرت علی کے ساتھ مل گئے. اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاسی حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا تھا, اور واقعی ان کو کرنا بھی چاہیے تھا. اب ایک قاصد آتا ہے امیر معاویہ کی طرف سے اور آ کے یہ کہتا ہے کہ جی جن لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا ہمیں وہ دیں, ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے. کیونکہ حضرت علی کا اور حضرت عثمان کا اور حضرت امیر معاویہ کا خاندان ایک ہی تھا. اچھا کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت مدینہ کے مسجد میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سب نے مارا, لے جو ہم سب کو پکڑ کے لے جاؤ. اب سارے حضرت علی کی فوج کے سے تھے, تو قاصد نے بھی ساری صورتحال دیکھ لی. تو حضرت علی نے ایک قاصد کو یہ پیغام دیا کہ تم نے صورتحال دیکھ لی ہے تو تم اس طرح کرو, جاؤ اور جا کے امیر معاویہ کو بتاؤ کہ یہ صورتحال ہے, مجھے کچھ ٹائم دیں, مجھے کچھ وقت دیں, میں انشاءاللہ سیاسی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو پکڑ لوں گا. یعنی کہ میں کسی طریقے سے ان کو پکڑوں گا. اب اگر ان سب کو پکڑا تو پاسبل ہے کہ عام لڑائی ہو جائے اور مسلمانوں کے ساتھ خون بہنا شروع ہو جائے, اس لیے تھوڑی بہتری احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن آپ اس کو کہہ لیں کہ تھوڑی جلد بازی کہہ لیں, یا آپ اس کو کہہ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, کوئی بھی سیاسی حکمت عملی کہہ لیں, یا اللہ کا حکم آپ دوسرے لفظوں میں اس کو کہہ لیں کہ دو گروہ تیار ہو گئے. ایک گروہ تیار ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. حضرت عائشہ ان دنوں حج پر تھی, اور حضرت عائشہ کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان جو ہیں ان کو بے گناہ شہید کر دیا گیا ہے, تو وہ اسی وقت حج پر ہی تھی. تو حج پر ہی انہوں نے آپ کہہ لیں کہ صف آرائی شروع کر دی اور صحابہ کرام کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا, اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو وہ جو جنگ ہوئی تھی حضرت عائشہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اٹس کال جنگ جمامہ, اور جنگ جمل, اس کو جنگ جمل کہتے ہیں. اچھا جمل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ. تو حضرت جو تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک اونٹ پر سوار تھی اس وقت. تو اونٹ پر سوار ہونے کی وجہ سے اس واقعہ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. یہ جنگ جمل حضرت عائشہ کی, اور یہ پورا پھر واقعہ آتا ہے, میں صرف 2 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. جنگ جمل حضرت عائشہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی, یہ جب آمنے سامنے ہوئے جنگ لڑنے کے لیے, تو انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا. تو حضرت علی نے سمجھایا, حضرت عائشہ سمجھ بھی گئیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو بیٹھ کے سالو کر لیتے ہیں, میں اپنا موقف واپس لیتی ہوں. جب موقف واپس لیا تو جو باغی تھے حضرت علی کے گروہ میں ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی اگر یہ صلح ہوگی نا تو صبح ہماری خیر نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, باغیوں نے
حضرت عائشہ کی فوج پر رات کے وقت حملہ کر دیا، اب حضرت اور اپنی فوج پر بھی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ کی فوج نے وعدہ خلافی کی ہے، اور حضرت عائشہ یہ سمجھی کہ حضرت علی کی فوج نے وعدہ خلافی کی ہے، تو یہ بڑی کرٹیکل سچویشن بنی، تو ان پر حملہ ہوا، پھر جنگ، عام جنگ شروع ہوگی، لڑتے رہے، اور آخر پر حضرت علی نے کہا کہ جب تک یہ اونٹ کھڑا ہے نا، اس وقت تک یہ ظاہری بات ہے لوگ اگلے لڑتے ہی رہیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نا اونٹ کی کونچے کاٹ دیں۔ تو جو اپنی جماعت کے لوگ تھے ان کو کہا کہ ان کی اونٹ کے ٹانگیں کاٹ دو، تو وہ ٹانگیں کاٹی گئی، وہ اونٹ نیچے گرا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ قیدی نہیں کسی کو بنانا، کسی کو قتل نہیں کرنا، اور کسی کو بھاگتے کو نہیں مارنا، مال نہیں لوٹنا، اور اس طرح ساری پھر بات رعایت دی۔ بعد میں جب بات ہوئی تو پتہ چلا کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ اسی طرح جنگ صفین ہوتی ہے، دوسری جنگ جو اہم ہے، جنگ جمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ اسی طرح جنگ صفین جو تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تھی، اور وہ جنگ بھی اس طرح مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، آپ کہہ لیں کہ پہلے شروع میں آپس میں کرتے رہے، خط و کتابت چلتی رہی، لیکن جب نامعاملہ بنا تو پھر آمنے سامنے ہو گئے، اور آمنے سامنے ہونے کے بعد پھر لڑائی شروع ہوئی، اور پھر الحکم ان الحکم الا للہ یہ نعرہ بعد میں پھر خارجی نے لگایا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو جنگ کے دوران ہی حضرت علی رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ کی جو فوج تھی اس نے قرآن جو تھا نیزوں پر اٹھا لیا، اور قرآن نیزوں پر اٹھا کے کہا جی کہ ہم، چونکہ وہ ہار رہے تھے، وہ شامی تھے، تو حضرت علی کی فوج کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا، تو شامیوں نے حضرت امیر معاویہ کی فوج نے قرآن جو تھا وہ نیزوں پر اٹھا لیا۔ اب جب قرآن نیزوں پر اٹھایا تو انہوں نے کہا جی کہ حکم مقرر کرتا ہے، قرآن کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، جی قرآن کیا کہتا ہے۔ اچھا جب قرآن کے ذریعے فیصلہ کرنے لگے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لڑائی بند کر دی انہوں نے۔ اب پاسبل تھا کہ حضرت علی جیت جاتے اور سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا اور کلیئر کٹ بات ہو جاتی، لیکن جب وہ یہ کہہ لیں کہ فیصلہ کیا گیا قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کی طرح دو گروہ تھے، ایک تھا حضرت امیر معاویہ کا اور ایک گروہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب دونوں نے اپنے اپنے حکم مقرر کیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ایک کی طرف سے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حکم مقرر کیے کہ حضرت علی کی طرف سے، اور دوسری طرف سے حضرت عمر بن عاص، یہ دونوں حکم مقرر کیے۔ حکم کرنا ہے فیصلہ کرنا، یعنی کہ حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، اور دوسری طرف سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو تھے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ منظور ہے۔ پر اچھا یہاں پر وہ کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ اس میں بڑا اختلاف ہے، آپ کہہ لیں کہ وہ اس میں بڑی اختلافی روایات ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص نے دھوکہ کیا، یہ کیا، فلاں کیا۔ اچھا یہاں پر نا حضرت عمر بن عاص آپ کو پتہ کیسے لکھتے ہیں؟ الف میم رے آگے واو لکھتے ہیں، جس طرح آپ پڑھنے میں یہ عمرو لگتا ہے، عمرو بن عاص، تو چھوٹے ہوتے نا مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ دیکھیں نا ان کی اللہ معاف کرے دوسرے گروہ کی اتنی شدت پسندی ہے کہ انہوں نے اس کے بعد نا عمرو عیار، یہ چھوٹے بہت چھوٹے ہوتے کہانیاں ملتی تھیں، 1 روپے 2 روپے کی کہانیاں مجھے پتہ ہے ریڈی سے ملتی تھیں، عمرو عیار کی چلاکیاں، تو وہ اصل میں عمرو نہیں تھا، وہ عمر ہے لفظ، لیکن ہم چونکہ اس کو عمرو پڑھتے آ رہے ہیں، وہ عین میم جس طرح عمر لکھتے ہیں عمر اور آگے واو لکھتے ہیں، وہ عمر بن عاص اصل میں صحابی ہیں وہ، لیکن انہوں نے عمرو عیار کی چلاکیاں کر کے اس کو وائرل کیا ہوا ہے ادب میں، لٹریچر میں، کہ جی عمرو عیار تھا یہ، یعنی کہ اس نے ان کے بارے میں انہوں نے چیز گھڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ حکم کا فیصلہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے فیصلہ کر لیتا ہے کون ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ علی نہیں ہوں گے کوئی اور ہوگا، اور پہلے فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ دونوں یہی اعلان کریں گے کہ علی نہیں ہوگا، اور میں تم کہنا کہ ابو موسیٰ نہیں ہوں گے، امیر معاویہ نہیں ہوں گے، اور دونوں ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے، اور پھر نیا ووٹنگ ہوگی، نیا طریقہ کار ہوگا۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ علی نہیں ہوں گے، اور عمر بن عاص نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کی آپ نے بات سن لی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ علی نہیں ہوں گے، لہٰذا علی تو نہیں ہوں گے، اب امیر معاویہ ہی ہوں گے۔
تو بہرحال یہ اس طرح کر کے فتنہ انگیز باتیں گھڑی گئی ہیں، اس کی حقیقت اتنی سروپا نہیں ہے. لیکن بہرحال لڑائی جو دو جنگیں ہوئی ہیں، جمل اور صفین، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہیں. اچھا یہیں سے خارجی نکلے ہیں. جب نعرہ لگا نا الحکم الا للہ، تو جو خارجی نے کہا تھا کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ انسانی تحکیم کیوں بنایا ہے، یعنی کہ جب قرآن فیصلہ کرنا ہے تو پھر بندے آگے کیوں آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، امیر معاویہ نے جو حکم مقرر کیا ہے عمر بن عاص کو، اور جو حضرت علی نے حکم مقرر کیا ہے ابو موسیٰ اشعری کو، یہ غلط کام کیا ہے انہوں نے، نعوذ باللہ انہوں نے کفر کیا ہے اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو حضرت علی کی فوج کے وہ لوگ جو حضرت عثمان کی شہادت میں ملوث تھے، پھر وہ کھل کے سامنے آئے ہیں اور وہ اوپنلی سامنے ہو گیا، اور وہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 30-40 ہزار لوگ تھے جو حضرت علی کے خلاف ہو گئے بعد میں. اور انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت علی جو ہے انہوں نے کفر کیا ہے، اس لیے یا تو دوبارہ کلمہ پڑھیں گے یا پھر جنگ کریں گے. تو حضرت علی کے لیے پھر یہ سچویشن بھی بڑی خراب ہوئی کہ یہ تو اپنے بندے کے خلاف ہو گئے ہیں. پھر حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، پہلے ذرا کو اپنا کار ٹھیک کر لیے، پھر بعد میں نبڑیں گے. تو حضرت علی نے پھر آپ کہہ لیں کہ اپنے ہی جسے کہتے ہیں کہ خاندان والوں کے ساتھ، پھر خاندان کہہ گا سوری اپنے ہی جو عراقی تھے ان کے خلاف میں لڑائی کی ہے. اور لڑائی بھی جو انہوں نے کی ہے نا، پھر وہ اٹس کال جنگ صفین. اس کو جنگ صفین کہتے ہیں کہ حضرت علی کی جو جنگ تھی اپنے جو قبیلے کے ساتھ ہوئی کہہ لیں، یا اپنے عراقیوں کے ساتھ ہوئی، اس کو جنگ صفین کہتے ہیں. جنگ صفین میں کوئی 40,000 جو خارجی تھے وہ کام آئے، اور خارجی بھی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خارج ہو گئے تھے، اور یہ اپنے آپ کو بلکہ کیا سمیت ہر ایک کو یہ خارجی کہتے تھے کہ یہ دین سے خارج ہو گئے اور دین سے ان کو نکال دیتے ہیں. اور جنگ صفین میں بہت زیادہ خارجی مارے گئے. اور یہ بھی تاریخی روایت آتی ہے، بلکہ آگے واقعہ اسی طرح ہی چلتا ہے کہ اس جنگ میں ایک عورت تھی جس کا بندہ خاوند بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی اور باپ بھی، چاروں رشتے اس جنگ میں موجود تھے، اور چاروں کے چاروں خارجی تھے، اور چاروں کے چاروں ہی مارے گئے. جب چاروں کے چاروں مارے گئے تو وہ عورت جو تھی وہ بڑی آپ کہہ لیں کہ انتقام کی آگ میں بھٹکی ہوئی تھی. تو اس نے شرط رکھی کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گی جو نعوذ باللہ مجھے حضرت علی کا سر لا کے دے گا. تو عبد الرحمن بن ملجم تھا وہ بندہ جس نے یہ حامی بھری، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ساتھ 2 اور لوگ تیار کیے، اور اس نے کہا کہ اصل میں فتنے کی جڑ 3 لوگ ہیں. علی بھی فتنہ ہے نعوذ باللہ، امیر معاویہ بھی فتنہ ہے نعوذ باللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر بن عاص جو حکم مقرر کیا تھا وہ بھی فتنہ ہے نعوذ باللہ، اس لیے ان تینوں کو ہی ختم کر دیتے ہیں. تو 3 بندے ٹرین کیے، انہوں نے اپنے اپنے ہتھیار زہر میں بجھے ہوئے تیار کیے، اور ایک ہی دن انہوں نے پلان بنایا حملہ کرنے کا، اور اب حملہ کرنے کے لیے نکلے بھی ہیں. حضرت امیر معاویہ کی جگہ اس دن ایک دوسرا بندہ نماز پڑھانے کے لیے نکلا فجر کی، اور وہ اس وقت بیمار تھے. تو جو بندہ ان کی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے نکلا وہ ان کی جگہ پر شہید ہو گیا. اور حضرت عمر بن عاص جو تھے وہ جب نماز پڑھانے کے لیے نکلے ان پر بھی حملہ ہوا، لیکن جو وار تھا وہ صحیح لگا نہیں، اوچھا وار پڑا، جس وجہ سے ان کا حملہ بچت ہوگی، لیکن زخمی وہ ہو گئے، لیکن بچ گئے وہ. اسی طرح حضرت علی پر جو حملہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ لیں کہ شہید ہو گئے اس جنگ میں، اور اس حملے کی وجہ سے. عبد الرحمن بن ملجم اس نے حملہ کر کے شہید کیا. یہ ایک دفعہ MCQز آیا ہوا ہے کہ حضرت علی کا جو قاتل تھا جس نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، اس کو کس نے قتل کیا تھا؟ تو حضرت حسن وہ تھے، انہوں نے اپنے والد محترم کا بدلہ لیا اور پھر ان کو شہید اور اس کو قتل کیا. اس کے بعد حضرت علی کے بعد عثمان غنی، حضرت حسن کا دور آتا ہے. 6 مہینے 6 ماہ کا ڈیوریشن آتا ہے، انہوں نے 6 ماہ کہہ لیں کہ خلافت کی ہے، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے اپنی خلافت لکھ دی ہے. حضرت امیر معاویہ کے نام سے ہی اموی خلافت شروع ہوتی ہے. 9:04 ہو گیا، 10 منٹ میں خلافت امیہ کو ڈسکس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہمارا لیکچر کلوز ہو جائے گا. حضرت امیر معاویہ تھے، قریش کے جو 10 بڑی شاہیں تھیں ان میں 2 بڑے گروہ مشہور تھے، ایک ہاشمی تھے اور ایک اموی تھے.
آپ کو یاد ہوگا جب سیرت النبی کا ٹاپک پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبد مناف کے جو بیٹے تھے عبدالدار اور عبد المناف 2 بھائی تھے قصا کے، تو انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ بانٹ لیے تھے. تو 2 بڑے خاندان تھے، ہاشمی اور اموی. تو امویوں کے پاس جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ تھی خلافت کے علاوہ دار الندوہ تھا، ان کے پاس رفادہ تھا، اور اس کے پاس ان کے علاوہ لواء تھا، پرچم وغیرہ. تو انہی سے آگے اموی سے خاندان چلا ہے حضرت امیہ کا. اچھا، حضرت امیہ سے ہی خلافت، امیر معاویہ سے ہی خلافت شروع ہوتی ہے. یہ 2 MCQ پہلے نمبر پہ لکھ لیں. پہلے نمبر پر آتا ہے کہ اموی خلفاء کی تعداد کتنی ہے. تو اموی خلفاء کی تعداد ہے 14. یہ 14 خلفاء راشد ہیں، یہ 14 خلیفہ ہیں اموی کے، جن میں معاویہ بن یزید ہیں. میں بس نام بولوں گا، آپ لکھ لیجئے گا، آگے ان کی 1 بائی 1 ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا دوں گا. معاویہ ہے، اور اس کے بعد یزید ہے. یہ وہی یزید ہے جس کے دور میں واقعہ کربلا ہوتا ہے. اس کے بعد یزید کے بعد پھر معاویہ ہے، اٹس کال معاویہ ثانی. معاویہ اول، معاویہ کے بعد یزید ہے، اور یزید کے بعد معاویہ ثانی ہے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یزید بھی ہے، لیکن وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، وہ آپ اس کو رہنے دیجئے. چوتھے نمبر پر مروان بن حکم ہے. یہ مروان بن حکم وہی تھا جو عبداللہ بن زبیر کے دور میں تھا. کہا جاتا ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ ایسی شخصیت تھی کہ خلافت کے لیے بڑی موضوع تھے، لیکن مروان بن حکم کو عبداللہ بن زبیر نے مدینے سے نکال دیا، مکہ سے. تو بعد میں اس کو خیال ہوا کہ اگر یہ نکل گئے یہاں سے اور باہر جا کر اپنی خلافت نہ بنا لے، تو پھر عبداللہ بن زبیر نے دوڑایا پیچھے بندہ کہ مروان بن حکم کو پکڑ کر لاؤ، لیکن مروان بن حکم پھر نہیں پکڑا گیا، اور پھر واقعی ایسا ہوا کہ مروان بن حکم نے اپنی خلافت قائم کر لی. مروان بن حکم کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے عبد الملک بن مروان، اور عبد الملک بن مروان کے بعد عبد الملک کا بیٹا ولید بن عبد الملک آتا ہے، اور ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک آتا ہے. اور ولید بن عبد الملک کے دور میں ہی سندھ فتح ہوتا ہے، اور ولید بن عبد الملک کے دور میں ہی اسپین فتح ہوتا ہے، اور ولید بن عبد الملک کے دور میں ہی افریقہ پر حکومت شروع ہوتی ہے. ولید کے بعد سلیمان ہے. سلیمان کو مفتاح الخیر کہا جاتا ہے، خیر کا دروازہ کھولنے والا، کیونکہ سلیمان بن عبد الملک وہ تھا جس نے اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کیا تھا. اوکے جی، سلیمان بن عبد الملک کے بعد عمر بن عبدالعزیز ہے، پھر یزید ہے، پھر حشام ہے، پھر ولید ہے 2 دفعہ، اور پھر ابراہیم، اور پھر مروان. یہ 14 خلفاء اموی ہیں. میں ان کے 1 بائی 1 دوبارہ نام بتا دوں گا، پھر آپ ویریفائی بھی کر لیجئے گا. اموی خلافت اموی جو ہے اس کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. ایک ہے دور عروج، یعنی کہ جب انہوں نے عروج کیا، یہ تقریباً 70 سال ان کا ڈیوریشن ہے. 70 سال کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صحیح عیاشی کی ہے اور پوری پاور سے حکومت کی ہے. اور اس 70 میں 40 بلکہ 20 سال آپ کہہ لیں. ویسے تو اوور آل حضرت امیر معاویہ کے 40 سال کا ڈیوریشن ہے حکومت کا، لیکن اموی خلافت جو فل کی ہے وہ 20 سال کی ہے. 20 سال یہ ہے اور باقی 50 سال دوسروں کے ہیں. اور اس کے بعد 92 ایئرز اموی خلافت جو رہی ہے 92 سال ٹوٹل رہی ہے. حضرت امیر معاویہ جو تھے یہ فتح مکہ کے، تو اب میں ان کے جو خلفاء مشہور ہیں ان کا مختصر تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں. امیر معاویہ جو تھے یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں، اور ہجرت سے 17 سال پہلے یہ پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد امیر معاویہ جو تھے انہوں نے 40 سال تک حکومت کی ہے، جن میں سے 20 سال یہ شام کے گورنر رہے ہیں، اور 20 سال انہوں نے ایز اے خلیفہ کے طور پر کام کیا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے تھے، اور یہ ابو سفیان کے بیٹے بھی تھے. اس کے بعد یعنی کہ امیر معاویہ کے بعد یزید آتا ہے، اور یزید کا بڑا وہ مشہور 2 واقعات ہیں. واقعہ ہرہ ہے جس میں اس نے آپ کہہ لیں کہ مدینہ پر چڑھائی کی، اور اس کے بعد بڑا مشہور واقعہ کربلا کا واقعہ ہے، اور یہ 10 محرم 61 ہجری کو پیش آتا ہے. یہ 2 واقعات ہیں، تفصیل آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر معاویہ ثانی ہے. یہ 3 ماہ تک معاویہ ثانی، مائک میوٹ رکھیں پلیز. معاویہ ثانی جو ہے یہ 3 ماہ تک خلیفہ رہا ہے. اس کے بعد مروان بن حکم. اچھا، اس کے بارے میں تھوڑی ساری میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا.
مروان بن حکم جو ہے یہ نبی حضرت عثمان کے حقیقی چچا تھے، چچا زاد بھائی تھے، کزن تھے وہ. یہ مروان بن حکم وہی ہے، یہ مروان کا جو والد تھا نا حکم، یہ حکم وہی ہے جس کو رسول اللہ نے مدینہ بدر کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مدینہ سے چلے جاؤ اور بدر چلے جاؤ. تو جو حکم جو تھا، حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا ہوا تھا، اور اس کا بیٹا مروان جو تھا یہ بھی طائف میں پیدا ہوا. اور ابو بکر اور عمر کے دور میں بھی حکم جو تھا، یہ حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آپ کہیں گے صحابی تھے، یہ طائف میں ہی رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کا جب دور آیا ہے تو حضرت عثمان غنی نے اپنے چچا جو تھے حکم، ان کو مدینہ واپس بلا لیا، اور انہوں نے اس کے بارے میں دلیل بھی دی تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی اجازت لے لی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم اپنے اس کو واپس بلا سکتے ہو. تو اس کے بعد جو مروان تھا، یعنی کہ مروان بن حکم، جو حکم کا بیٹا مروان تھا، یہ حضرت عثمان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل سیکٹری تھے. اور یہاں پر پرسنل سیکٹری کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان کی جو بیٹی تھی ان کی شادی بھی حضرت عثمان نے مروان کے ساتھ کی تھی. اور حضرت عثمان کی جو مہر تھی، جو سرکاری مہر تھی، وہ بھی مروان بن حکم کے پاس ہی ہوتی تھی. اور یہاں پر تھوڑا سا کر کے میں آپ کو ایک اہم چیز بتاؤں کہ جو جعلی خط منسوب کیا جاتا ہے حضرت عثمان کی طرف، وہ میں نے تو ڈیٹیل وہاں پر نہیں بتائی، یہاں پر تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ جب وہ باغی گروہ تھے نا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کرنا چاہا، تو حضرت عثمان کے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. تو مذاکرات میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ جائیں اپنے علاقوں کو، معاملات حل ہو جائیں گے. تو معاملات حل ہو جانے لگے. تو جب وہ واپس جا رہے تو راستے میں ان کو نا ایک خط ملا، اور اس خط پر حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی تھی، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ گروہ جو صلح کر کے واپس جا رہا ہے، وہ اس علاقے کے مصری گورنر کو لکھا تھا کہ جب یہ تمہارے پاس آئے نا تو ان کو پکڑ کے قتل کر دو. تو اس خط کے اوپر باقاعدہ حضرت علی کی مہر، عثمان کی مہر لگی ہوئی تھی. تو وہ جو تھا وہ بڑی حیرانی والی بات ہوئی. تو اس لیے وہ گروہ جو مذاکرات کر کے جا رہا تھا وہ واپس آ گیا. تو بہرحال وہ خط جو منسوب ہے وہ بھی ایک حکم کی طرف ہی منسوب ہے کہ یہ حکم ہی تھا، مروان ہی تھا، مروان بن حکم ہی تھا جس نے یہ ساری کارستانی کہہ لیں کی ہے. تو بہرحال یہ ہم اس کے بارے میں آپ کو اوپنلی ساری چیزیں بتا رہا ہوں، لیکن اس میں آپ نے تھوڑی سی اوپن مائنڈڈ رکھ کے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ صحابہ کے بارے میں اور بڑی اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور بڑی تحقیق کی ضرورت ہے. اوکے جی، عبد الملک بن مروان آتا ہے مروان بن حکم کے بعد، یہ اس کا بیٹا تھا. اچھا، خلافت بنی امیہ کا حقیقی بانی کس کو سمجھا جاتا ہے؟ یہ ایم سی کیوز آتا ہے. تو خلافت بنی امیہ کا حقیقی بانی جو ہے وہ عبد الملک بن مروان ہی ہے. اور عبد الملک بن مروان ہی وہ ہے جس کے دور حکومت میں قرآن مجید پر اعراب اور نقطے لگانے کا آغاز ہوا، اور عبد الملک بن مروان ہی کا گورنر تھا اس کا حجاج بن یوسف، جس نے اعراب کو لگوایا تھا. اور ہر سال غلاف کعبہ کی جو رسم ہوتی ہے، اور یعنی کہ غلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے ہر سال، اس رسم کا آغاز کس نے کیا؟ اس رسم کا آغاز بھی آپ کہہ لیں کہ عبد الملک بن مروان نے ہی کیا تھا. اور اس کے علاوہ اسلامی سکے جو کوائنز ہوتے ہیں، جو ٹھیپے جسے کہتے ہیں، سکہ جسے کہتے ہیں، سب سے پہلے اسلامی سکے اس سے پہلے جو چلتے تھے وہ دوسرے ملکوں کے چلتے تھے، درہم کے چلتے تھے، دینار چلتے تھے، لیکن وہ شامی اور رومی ہوتے تھے. تو عبد الملک بن مروان وہ ہے جس نے اسلامک کرنسی کو ایجاد کیا. یہ اس کی اہم چیزیں ہیں، آپ نے یاد رکھنی ہیں. اسلامی سکوں کا بھی اجرا عبد الملک بن مروان نے کیا، اور 4 چیزیں، حقیقی بانی بھی یہ تھا، اور اعراب اس نے لگوائے، غلاف کعبہ اس نے شروع کیا، اور اسلامی سکوں کا اجرا اس نے کیا. اس کے بعد ولید بن عبد الملک آتا ہے، اس کا بیٹا، اور اس کا جو دور ہے یہ اسلامی فتوحات کا دور ہے. اسلامی فتوحات کا دور کس کا دور ہے؟ ولید بن عبد الملک کا دور ہے. اس کو سندھ فتح ہوا محمد بن قاسم نے کیا، اسی کے دور میں کیا. اور اسپین فتح کیا طارق بن زیاد نے، اسی کے دور میں کیا. اور قتیبیہ بن مسلم جو تھا فاتح چین جسے کہتے ہیں، ماوراء النہر کے علاقے جس نے فتح کیے، وہ بھی اسی کے دور میں تھا.
اسی کے ساتھ ساتھ جامع مسجد دمشق جو تھی کس نے تعمیر کروائی؟ وہ بھی ولید بن عبد الملک ہی نے کروائی۔ اور اس کے بارے میں کویشچن یہ بھی آتا ہے کہ کون سا اموی حکمران تھا جو فن تعمیر کا شوق رکھتا تھا، یعنی کہ جس کو شوق ہی بلڈنگ تعمیر کروانا تھا، تو وہ ولید بن عبد الملک ہی تھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی آتا ہے سلیمان بن عبد الملک۔ اچھا یہ بھی اہم ایم سی کیو آتا ہے، ایک دفعہ آیا ہوا ہے کہ کون سا مسلم لیڈر تھا جو آخری عمر میں بھیک مانگتا ہوا پایا گیا؟ تو وہ قتیبیہ بن مسلم تھا اور موسیٰ بن نصیر تھا۔ اصل میں ہوا یہ کہ ولید بن عبد الملک جو تھا اس نے اپنا ولی عہد بنایا سلیمان کو۔ تو اب سلیمان کو ہر اس بندے کے ساتھ دشمنی تھی جو ولید بن عبد الملک کے ساتھ تھا، بھائی کے ساتھ جو تھا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ آپس میں چپ کرش ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ہوتی ہے انسانیت ہونے کے ناطے۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے کیا کیا، ہر وہ بندہ کہ جو ولید بن عبد الملک کے دور میں کسی اعلیٰ عہدے پر تھا یا ولید بن عبد الملک کا رائٹ ہینڈ تھا یا لیفٹ ہینڈ تھا، اس نے اس کو سزا دی ہے۔ محمد بن قاسم کا نام آتا ہے جس نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا، باب الاسلام کراچی دیبل آیا وہ، اور ایون کہ موجودہ ملتان تک کے علاقے تک آیا۔ اس کا کیا بنا؟ تو ایک ناول ہے، آئی ریکمینڈ یو، اٹس کال محمد بن قاسم ہی ناول کا نام ہے، نسیم حجازی کا لکھا ہوا۔ اس ناول میں وہ پورا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو بلایا پیچھے اور اس کو پھانسی دے دی، صرف 25 ایئرز کی عمر میں۔ یہ صرف 5-7 سال ہی اس کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کو پھانسی لگوا دی، قتیبیہ بن مسلم کو واپس بلایا ماوراء النہر کی مہم سے، اور اس نے اس کو بلا کر آپ کہہ لیں کہ کوڑے مارے، اس پر جرمانے لگا دیے۔ موسیٰ بن نصیر جو تھا وہ اسپین تھا، تو اسپین سے اس نے اس کو واپس بلایا اور اس کے اوپر جرمانے لگائے، اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا اور اس کے اوپر اتنا ہیوی ٹیکس لگایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہیوی ٹیکس اتنا زیادہ تھا کہ یہ اس کو ٹیکس دینے کے لیے بھیک مانگنا پڑتی تھی۔ تو یہ سلیمان بن عبد الملک کا جو دور ہے یہ اتنا اچھا دور نہیں سمجھا جاتا، لیکن ایک حوالے سے اس کا دور بڑا اہم ہے کہ اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے یا اپنے بھانجے کو بنانے کی بجائے عمر بن عبدالعزیز کو آپ کہہ لیں کہ حکمران بنایا ہے۔ اور جو عمر بن عبدالعزیز تھے یہ مروان بن حکم کا پوتا تھا، یعنی کہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ مروان بن حکم کا جو پوتا تھا وہ عمر بن عبدالعزیز تھا، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے عبد الملک بن مروان جو تھا اس کا بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی تھا، یعنی کہ سلیمان بن عبد الملک کا آپ کہہ لیں سلیمان بن عبد الملک اور عمر بن عبدالعزیز کا رشتہ سالے بہنوئی کا بھی ہوا، یعنی کہ سلیمان سالہ لگتا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، اور عمر بن عبدالعزیز اس کے بہنوئی لگتے تھے، کیونکہ ان کی سلیمان کی بہن کی شادی عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ رشتے ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز کے کارنامے بڑے اہم ہیں، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ باغ فدق انہوں نے واپس کیا اور اپنی خلافت کو از سر نو خلافت راشدہ پر لے کر آگے، اور اس کے بعد ان کی نجائز کاروائیوں کو مٹایا۔ بڑے اچھے کام کیے عمر بن عبدالعزیز نے، 2.5 سال حکومت کی ہے، اور 2.5 سال حکومت کرنے کے بعد یہ فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر یزید آتا ہے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ اس نے بھی پھر آ کر اس نے شروع میں تو وہی کام کیے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیے تھے، 40 سال تک، پھر 40 دن تک کیے، پھر اس نے اس کو ختم کر دیا اور پھر اپنی عیاشی شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر اب دور عروج کے جو حکمران تھے وہ پہلے 7 حکمران ہی تھے، اس کے بعد پھر سارے جو ہے وہ آگے زوال شروع ہو گیا ہے۔ ہشام بن عبد الملک ہے، اور اس نے بھی آپ کہہ لیں کہ زوال پذیر ہوتا گیا ہے۔ ولید ثانی آیا ہے، اس کا ولید ثانی بن یزید، اور اس نے بھی عیاشی کی ہے، قبائلی تعصب کو ہوا دی ہے، ظلم و ستم شروع کیے ہیں۔ اس کے بعد یزید ثالث آیا ہے، اس نے بھی اپنے خلیفہ کے برعکس اچھا یہاں پر ایک اہم ایم سی کیوز ہے، اس کا یزید ثالث کہ یزید ناقص کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یزید ناقص جو ہے یہ یزید ثالث کو کہا جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے فوج کی تنخواہوں میں کمی کر دی۔ اس نے کہا جی کہ حکومت کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، تو جو فوج ہے نا، فوج بڑی عیاشی کرتی ہے، فوج بڑی موجیں مارتی ہے، تو فوج کا بجٹ جو ہے یہ کم کر دیں۔ تو اس نے فوج کی تنخواہیں کہہ لیں کہ 0 پہ لے آیا، بہت معمولی تنخواہیں کر دیں۔ تو فوجیوں نے اس کو غصے میں کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ نفرت کے طور پر اس کو یزید ناقص کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو یزید ناقص ہے، یعنی کہ نقص کر دیا، اس نے کمی کر دیا ہماری تنخواہوں میں۔
دوبارہ یہ ایک ایم سی کیوز ہے، تو اس نے فوج کی تنہائی جو تھی وہ کم کر دی۔ اسی طرح ابراہیم بن ولید ہے، یہ بھی برائے نام حکمران تھا، اصل حکمران کوئی اور تھا، یعنی کہ وہ اس کے وزیر مشیر ہی تھے۔ اس کے بعد مروان ثانی بن محمد بن مروان آتا ہے، اور یہ بھی تجربہ کار تھا، لیکن اس کے دور میں حکمران جو تھی وہ پانی سار سے گزر چکا ہوا تھا۔ اسی کے دور میں یہ آخری حکمران ہے، یہ بھی ایم سی کیو آتا ہے، آخری حکمران کون تھا اموی کا، تو وہ مروان ثانی تھا۔ اس کے دور میں ایک جنگ لڑی گئی، اٹس کال جنگ زاب، ذیل زا، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ را زا والی، زاب آگے بے، تو اس میں امویوں کی اور عباسیوں کی لڑائی ہوتی ہے، تو عباسی اس میں جیت جاتے ہیں، اور اس کا بہت وہ مشہور نام ہے اس سلسلے میں، خلافت عباسیہ کے سلسلے میں کیا نام ہے اس کو، یار نام ہی ذہن سے نکل گیا، محمد بن حنیفہ، ہاں یس یس یس، ابو مسلم خراسانی، ویری گڈ، تھینک یو سر، ابو مسلم خراسانی تھا، اور جو بہت بڑا اس کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ آپ اس میں قاضی مسلمان منصور پوری صاحب کی کتاب پڑھیے، اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی، اور تاریخ اسلام ہے اس میں، آپ کو وہاں سے تفصیل مل جائے گی۔ تو ابو مسلم خراسانی نے پہلے جنگ زاب پر ساری امیویوں کو اکٹھا کیا، اور پھر یہاں پر ان کی خلافت ختم ہوتی ہے 132 میں۔ 132 ہجری کو کہہ لیں کہ عباسی آ جاتے ہیں۔ امویوں کا جو ڈوریشن ہے یہ 41 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 132 تک یہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ 92 ایئرز، 92 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ 14 خلفاء تھے ان کے، جن کے نام میں نے آپ کو سارے گنوا دیے ہیں۔ 8 جو خلفاء تھے یہ دور عروج کے ہیں، اور 6 خلفاء جو ہیں یہ دور زوال کے ہیں۔ یہ اس طرح کر کے ان کی خلافت ختم ہوتی ہے۔ عباسی خلافت کیسے آئی، کیا صورتحال ہوئی، اور عثمانی خلافت کے بارے میں باقی چیزیں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ہے، اللہ حافظ۔